السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جس کو سننا ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر شوہر کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کے مسلمان جس طرف جا رہے ہوں ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہاں، ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا، ذرا یاد کیجئے۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر، نور چشم، محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا تو اونچا مقام ہے۔ پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ پنج وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ، میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فتین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کمسن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں گا۔ اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ، جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں، رد کر دے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کرام۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ ایک نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت۔
ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے۔ حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا کذاب دجال، جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ۔ یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں، نبوت اور رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، یہ ہے فضیلت۔ اب آپ سوچئے الہدا دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی۔ وہی فرمایا ہے انجیل فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر یہ الہدا قرآن آیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے غاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس؟ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی۔ اور یہ بات جان لیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے۔ فرام 600 BC to 600 AD 1200 years سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے۔ سقراط، مختار، افلاطون اور یہ سب نکل گئے، اور کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گئے۔ گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا۔ اور یہ بھی سنا دوں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، ڈپارٹنگ جو میسج تھا، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی تھی، لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، تب، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے۔ کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے، اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرف پر آپ تو نہیں تھے، آپ تو پیدا وہ مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ یتحنث فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تم غار حرا کو نہیں جانتے، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید۔ The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا۔ اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے۔ میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 from the east, 2 from the west، 3 کہیں ملوے ہے۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر، and who was ایم این رائے؟
personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور، کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں، یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا، یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of the human race, human history۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو۔ ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا، پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن۔ 100 آدمی کا نام آ گئے، اب گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا، اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، غور کیجئے، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابا طبیعت، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ میں عیسائی ہوتے ہوئے I'm placing Muhammad at top. How? This is because, یہ لفظ یاد کیجئے، this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ڈاکٹر اسرار صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا بے شک ہر مسلمان کے لیے وہ راہ ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے جس کو اڈاپٹ کرنا، جس کو اپلائی کرنا آج کی سوسائٹی میں بہت ضروری ہے، تاکہ یہ مسلم امہ ہمیشہ راہ ہدایت پائے اور ہدایت کی راہ سے کبھی نہ بھٹکے۔ آج کا جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، یہاں پہ نہ تو بیوی کے حقوق پورے ہو رہے ہیں اور نہ ہی بیٹی کے، اور بیوی اور بیٹی کی محبت میں لوگ اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کیا ہے اور آخرت میں کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بے شک باپ کی محبت اور باپ کا جگر اپنی بیٹی کے لیے بہت وسیع ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرے۔ میرے ایک دوست نے پردیش سے ایک کال کی تھی کہ رات کے تقریباً 10-11 بجے تھے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے خواہش کی ہے کہ مجھ سے سائیکل لے کے دے۔ اس کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ صحیح سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ باپ کا جگر تھا کہ پردیش میں ہونے کے باوجود اس نے مجھے کال کی کہ میری بیٹی کو ابھی جا کے سائیکل لے کے دو، اور رات کے اس ٹائم پوری مارکیٹ بند تھی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں صبح لے کے دوں گا۔ کہتا ہے صبح سب سے پہلے جو دکان کھولے اسے سائیکل لے کے میری بیٹی کو دینا۔ میری بیٹی نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ یہ ہوتی ہے باپ کی محبت۔ اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس وقت کہیں سے بھی پیدا کر کے دے اپنی بیٹی کے منہ سے نکلی ہوئی خواہش۔ اور کتنا بڑا جگر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی بیٹی لخت جگر، سب سے پیاری بیٹی، ان سے کچھ مانگ رہی ہے اور انہیں وہ کیا عطا کر رہے ہیں؟ دنیا کی نہیں، آخرت کی چیز۔ تو یہ دنیا، یہ سب محبتیں، یہ شوہر کے ساتھ بیوی کی محبت، بیٹی کی محبت، اولاد کی محبت، بے شک اولاد کی محبت ہو بہت ضروری ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی تربیت بھی تو کرنی چاہیے کہ اسے آخرت میں ایک
اچھا مقام حاصل کر سکے، اللہ پاک اس سے خوش ہو اور اس دنیا میں وہ ایسے اعمال کرے کہ آخرت کی زندگی اس کے لیے آسان ہو۔ بے شک ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو چکا ہے کہ وہ آخرت کو بھول چکا ہے، اور کبھی بھی وہ اس چیز کی طرف نہیں آنا چاہتا کہ آخرت کا کوئی سامان اکٹھا کر سکے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت دے، اور اللہ پاک تمام مسلم امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور ہدایت اور توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی دعا کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔